بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر جمعے والے دن جمعے والے سیشن کو لے کے انڈیکس کی بات کریں تو انڈیکس آپ کے سامنے ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کیسا لالو لال ہے کام سارا۔ تو انڈیکس نے جمعے والے دن جو اپنا ہائی بنایا تھا وہ 64,534 پہ تھا، جدھر انڈیکس نے 236 پوائنٹ گین کیے تھے۔ اس کے بعد انڈیکس نے جو لو بنایا تھا وہ 63,743 پہ تھا، جدھر انڈیکس نے 555 پوائنٹ لوز کیے تھے۔ وہ یاد ہے آپ کو پرانے وائٹ کلر کے سیل ہوا کرتے تھے، بیٹریز جو گھڑیوں میں ڈالتے تھے 555 والی، بالکل وہی فگر دیا ہے انڈیکس نے۔ اور اس کے بعد انڈیکس نے 485 پوائنٹ لوز کر کے کلوزنگ دی ہے۔ اوورال والیوم کی بات کی جائے تو 212 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے ہیں، اور جو کہ پچھلے سیشن سے جمعرات والے سیشن سے کم ہے، اور یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ جمعے والے دن ویسے بھی جو والیوم ہے وہ کم ٹریڈ ہوتے ہیں۔ جمعرات والی ویڈیو میں یہ بات ہوئی تھی کہ 2 دن ہے رول اوور ویک کے، جمعرات اور جمعہ، اس کو سکون سے گزار لیجئے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے رول اوور ویک کے آخری دن میں پریشر آتا ہے، کیونکہ کانٹریکٹ چینج ہونے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو آگے مانیٹری پالیسی ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ جمعے والے دن میرے خیال سے ایک تو تھوڑا سا پریشر ہوتا ہے بائنگ سیلنگ کا، جس کی وجہ سے انڈیویجولز پینک ہو کے تھوڑا مال دیتا ہے، وہ بات میں فیپلی بھی دیکھتے ہیں۔ اس کا فائدہ جو ہے میرے خیال سے وہ بڑا انویسٹر اٹھا جاتا ہے۔ کچھ تو عوام پینک ہوتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے ان کو کہ انڈیکس نے موو کس طرح کرنا ہے، اور دیتے ہیں مال پھر کھل ڈل کے۔ جمعرات والے دن 64,000 کا سٹاپ لاس آپ کو بتایا تھا کہ انڈیکس اگر 64,000 سے نیچے جانے کی کوشش کرے گا تو اپنے سٹاک کو، اپنے مال کو لپیٹیے گا۔ تو انڈیکس نے آپ کو پہلے تھوڑا موقع دیا اپنے سٹاک کو کلیئر کرنے کا، 64,500 تک گیا لیکن 64,500 کو سسٹین نہیں کر سکا۔ آپ کو ایک سپورٹ لیول دیا تھا 63,900 کا، کہ انڈیکس 63,900 سے سپورٹ لے سکتا ہے۔ انڈیکس تھوڑا سا اس سے نیچے گیا اور کلوزنگ جو ہے بالکل اس سپورٹ کے پاس دی۔ باقی نیکسٹ اگر بات کریں تو کچھ بھائی کہہ رہے ہیں کہ صرف رول اوور ویک دیکھ لے اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، مجھے نہیں لگتا۔ مجھے لگتا ہے کہ سموار بھی ایسا ہی رینج باؤنڈ رہے گا، کیونکہ مانیٹری پالیسی جو ہے وہ 5 بجے سے پہلے اناؤنس کوئی نہیں ہونی، اور انویسٹر کبھی بھی ایسا جو ہے بلائنڈلی نہیں کھیلے گا، کبھی پتہ نہ چلے مانیٹری پالیسی بڑھ رہی ہے، انٹرسٹ ریٹ جو ہے بڑھ رہا ہے کہ کم ہو رہا ہے، کس سیکٹر میں کون سا سیکٹر اس کا پریشر لے گا، کون سے سیکٹر کو انٹرسٹ ریٹ کم ہونے کا یا زیادہ ہونے کا فائدہ ہوگا۔ یہ سب کچھ پتا چلنے سے پہلے انویسٹر جو ہے، بڑا انویسٹر، وہ کبھی بھی کسی سٹاک میں یا سیکٹر میں انٹری نہیں لے گا۔ زیادہ پاسبلٹی یہی ہے کہ تھوڑا سا جو انٹرسٹ ریٹ ہے شاید وہ کم ہو جائے۔ 80% لوگوں کا تو یہ خیال ہے، کیونکہ ڈالر پرائز بھی نیچے جا رہی ہے، آئی ایم ایف کی چیزیں جو ہیں وہ بھی سب ٹھیک ہو رہی ہیں، اس کے بعد جو ریزرو ہیں وہ بھی ٹھیک بڑھ رہے ہیں آپ کے، چاہے ڈالر کسی کا پڑا ہو لیکن ڈالر ہے تو آپ کے پاس ہی نا۔ اس کے بعد سیونگ سرٹیفکیٹ جو ہیں ان میں بھی 2 دفعہ پرائز میں جو ہے ڈیکریز آ چکا ہے، اس کے بعد جو ٹی بل کے آکشن ہوئے ہیں اس میں بھی ڈیکریز ہے۔ تو ان سب چیزوں کو اگر کل ملا کے دیکھیں تو لگ یہی رہا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے کم ہوگا۔ چلے انٹرسٹ ریٹ اگر کم نہیں ہوتا تو اپنی جگہ پہ سٹیبل رہے گا، تو اس کا بھی ایز سچ انڈیکس کو فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن وہ بھی انویسٹر دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ پتہ چل جائے کہ برابر رہتا ہے انٹرسٹ ریٹ، وہی رہتا ہے یا کم ہوگا، کیا سینیریو بنے گا۔ اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ جتنی بھی مانیٹری پالیسی پچھلے سال، 1 سال میں جو ہے وہ جس دن ان کی اناؤنسمنٹ آنی ہوتی ہے، جس دن مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، اس دن ہمارا انڈیکس جو ہے وہ رینج باؤنڈ ہی رہتا ہے، اور اس رینج باؤنڈ رہنے کا فائدہ بگ انویسٹر اٹھائے گا، پینک کرے گا اور مال چھڑوانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے آگے نیکسٹ الیکشن ہو رہے ہیں، وہ بھی ایسا بری نیوز تو نہیں ہے انڈیکس کے لیے۔ باقی چیزیں آئی ایم ایف جو ہے وہ اپنی شیڈول کے مطابق جا رہا ہے، تو جو بگ پکچر ہے آگے وہ کلیئر نظر آ رہی ہے، تو اس لیے وہ مال چھڑوانے کی کوشش کرے گا۔ یہ آگے چل کے فیپلی بھی میں دیکھتے ہیں کہ کل کس نے مال چھڑوایا عوام سے۔ ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو پی ای اے میں سب سے زیادہ والیوم جنریٹ ہوئے 66 ملین کے، اس کے بعد کے ای ایل میں والیوم جو ہے وہ ٹریڈ ہوئے ہیں 47 ملین کے، او جی ڈی سی 31 ملین، پی پی ایل 20 ملین، ہاسکل 18 ملین، ڈبلیو ٹی ایل میں 17 ملین کے، پی آئی بی ٹی ایل 16 ملین، سنرجی 13 ملین، پی ٹی سی 11 ملین، ایف ایف ایل 10 ملین۔ پازیٹو پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں تو او جی ڈی سی نے جمعرات والے دن پریشر دیا تھا عوام کو تھوڑا سا، اور جمعے والے دن بھی صبح میں نے بولا تھا کہ جس کے پاس ایون آؤٹ پہ ہے وہ بھی کلیئر کر سکتا ہے، کیونکہ کچھ بھائی جمعرات والے دن پوچھ رہے تھے کہ اس کو کلیئر کر دیں، نقصان میں بیچ دیں، تو اس ٹائم میں نے کہا تھا کبھی رکھیں اس کو، کیونکہ بری نیوز کوئی نہیں ہے، خیر ہے جانے دے، انڈیکس پریشر لے رہا ہے۔ تو جمعے والے دن پھر میں نے بولا تھا کہ جس کا
ایون آؤٹ پہ اور کوئی نکالنا چاہتا ہے تو وہ نکال سکتا ہے. بہرحال جمعے والے دن بعد میں اس نے پھر اچھا پرفارم کیا اور پازیٹیو پوائنٹ ایڈ کیے 109, ایچ ایم بی 16, پیکجز 10, آئی این ڈی یو 7, ایل سی آئی 6, اے بی ایل 5, پیل 3, آئی ایس ایل 2, ایم ٹی ایل 2, ایبرٹ 2 پوائنٹ. مائنس پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں ماری 66, ایف ایف سی 60, ایم ای بی ایل 37, ایچ بی ایل 34, اینگرو 32, سسٹم 31, ایفرٹ 30, ہپکو 27, ٹی آر جی 21, یو بی ایل 19 پوائنٹ. سسٹم اپنے اٹریکٹیو ریٹ پہ تھا, آپ کو بولا تھا کہ اس کو لے لیں تھوڑا سا. ہپکو کی بھی بائی کال دی تھی آپ کو, ایم ای بی ایل کی اس سے پہلے دے چکا تھا, تو امید ہے انشاءاللہ سسٹم اچھا موو کر جائے گا اور اچھا گین آپ کو دے جائے گا. سیکٹر وائز اگر بات کریں تو آئل اینڈ گیس, ایکسپلوشن کمپنیاں, آٹو موبائل, پاور, کیبل, شوگر, انجینئرنگ, ریل اسٹیٹ, یہ جو تھیں یہ تیزی کی سائڈ پہ تھیں. اور مندی جن سیکٹر میں تھی ان میں فرٹیلائزر, کمرشل بینکس, ٹیکنالوجی, سیمنٹ, پاور, آئل اینڈ گیس, مارکیٹنگ کمپنیز, فوڈ, ریفائنری, ٹوبیکو, ٹیکسٹائل, فارماسیوٹیکل, ٹرانسپورٹ, یہ ٹوٹل جو تھی یہ مندی کی سائڈ پہ تھی. ڈالر ایکسچینج ریٹ کی بات کریں تو جمعے والے دن ڈالر ایکسچینج ریٹ جمعرات سے تقریباً 8 پیسے کم تھا. اس کے بعد ریفائنری کے لیے گڈ نیوز تھی, لیکن ریفائنری اس پہ ایز سچ ویسا پرفارم نہیں کر سکا کیونکہ انڈیکس کی سچویشن ایسی نہیں تھی کہ کوئی بھی سیکٹر پرفارم کرتا. کیبنٹ باڈی سیٹ ٹو اوکے براؤن فیلڈ ریفائنری پالیسی, یہ گڈ نیوز تھی ریفائنری کے لیے, لیکن امید ہے انشاءاللہ نیکسٹ اس نیوز کی بیس پہ ریفائنری جو ہے وہ موو کر جائے گا. اور ویسے بھی اے ٹی آر ایل کی بورڈ میٹنگ بھی ہے, تو امید ہے انشاءاللہ پھر منگل سے آگے آگے ہمیں امید ہے کہ کوئی اچھی موو دیکھنے کو مل سکتی ہے. آج فی پی لیپی پہ آ جائیں تو جمعے والے سیشن کا فی پی لیپی آپ کے سامنے ہے, جس میں بینکس نے سیلنگ کی تقریباً 0.63 ملین کی, ہاف ملین کی, آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بینکس نے ہولڈ کیا. اس کے بعد بروکر کی بائنگ ہے 2.79 ملین ڈالر کی, کمپنیز کی بائنگ ہے تقریباً 1 ملین ڈالر کی, فورن کارپوریٹس کی سیلنگ ہے 10 ملین ڈالر کی. اسے آپ پروفٹ بک کرنا ہی کہیں, کیونکہ جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں وہ پینک نہیں ہوتے. اب پینک نہ ہونے کی وجہ کیا ہے, انڈیویجولز پینک اس لیے ہوتا ہے کہ انڈیویجولز کے پاس پورٹ فولیو میں پیسے کوئی نہیں ہوتے, ساری کیش یوز کر کے بیٹھا ہوتا ہے, جبکہ بینکس, کمپنیاں, فورن کارپوریٹس, اس کے بعد انشورنس کمپنیاں, میوچل فنڈ, ان کے پاس لوگوں کا پیسہ بڑا پڑا ہوتا ہے. آپ کتنے پیسے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو ایوریج کرنے کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی, اوپر نیچے وہ اٹھا سکتے ہیں, وہ ڈیلیوری لے سکتے ہیں, دے سکتے ہیں, شارٹ کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں, پیسے کا ان کو پرابلم کوئی نہیں. اس لیے انڈیویجول بیچارہ صرف اس لیے پینک ہوتا ہے کہ میرے پاس کیش تو آگے کوئی نہیں, اگر نیچے جائے گا تو میں ادھر جا کے کیا کروں گا. اگر آپ کے پورٹ فولیو میں پیسے ہوں, آپ نے 1-2 سٹاک اٹھایا ہو, میں مثال دیتا ہوں اے ٹی آر ایل کی, اگر آپ نے 380 پہ اٹھایا ہوا ہے اے ٹی آر ایل کو, وہ چلا جاتا ہے 300 پہ, آپ کے پاس کیش پڑی ہے, آپ آرام سے اس کو ایوریج کر سکتے ہو, 320 پہ بھی لے کے آ سکتے ہو. لیکن اگر آپ کے پاس کیش ہی کوئی نہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے, ساری پکڑ کے بیٹھنا ہے یا پھر پینک ہو کے مال دینا ہے. تو ادارے اس لیے پینک نہیں ہوتے, اور اداروں کی جو بائنگ سیلنگ ہوتی ہے اس کو اس لیے پروفٹ ٹیکنگ کہا جاتا ہے کہ وہ پینک نہیں ہوتے, ان کے پاس بڑا سارا کیش پڑا ہوتا ہے. تو فارن کارپوریٹس نے پیچھے مال اٹھایا ہوگا ڈپ میں, جب پیچھے انڈیکس نے اتنے پوائنٹ لوز کیے تھے اور نیچے گیا تھا, اب ان کو کل 64,500 پہ اچھا پروفٹ ملا ہوگا, نکال دیا انہوں نے. اس کے بعد انڈیویجولز کی بات کریں تو انڈیویجولز نے بائنگ کی ہے 2.86 ملین ڈالر کی, 65 ملین کا مال انہوں نے بیچا اور 68 ملین کا اٹھایا. باقی جو ہے وہ نیٹ میں ان کی جو بائنگ ہے وہ آئی ہے 2.86 کی. انشورنس کمپنیز نے 4.09 ملین کا بائی کیا, ایک دفعہ پھر انہوں نے کندھا دیا انڈیکس کو. میوچل فنڈ کی سیلنگ ہے 0.10 ملین کی, اس کو سیلنگ نہیں کہیں گے, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ہولڈ کیا ہوا ہے. ایم بی ایف سی کی بھی ہولڈنگ ہے. اس کے بعد ادر آرگنائزیشن کی بائنگ ہے 0.15 ملین کی, اس کو بھی آپ ڈالیں ہولڈنگ میں. اوورسیز پاکستانی کی بائنگ ہے 0.16 ملین ڈالر کی. تو فی پی لیپی کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ پینک ہو کے مال دیا انڈیویجولز نے اور اٹھایا پھر ٹھیک ٹھاک اداروں نے, بروکر نے بھی اٹھایا مال, کمپنیز نے بھی اٹھایا, انشورنس کمپنیز نے بھی اٹھایا, ادر آرگنائزیشن نے تھوڑا سا اٹھایا. تو زیادہ مال انشورنس کمپنیوں نے اٹھایا 4 ملین ڈالر کا, پیچھے بھی کل پرسوں نے اٹھایا تھا 5-6 ملین ڈالر کا. یعنی کہ 2-4 دن میں 3 دن میں انشورنس کمپنیاں تقریباً 15-16 ملین کا مال اٹھا چکی ہیں. تو یہ اب بیچیں گی جا کے, جب تھوڑی سی ریکوری بنے گی, مانیٹری پالیسی اناؤنس ہوگی, اس کے بعد کچھ حالات بہتر ہوں گے تو یہ ریلیز کریں گے, اور پھر بیچارہ انڈیویجول اٹھائے گا ان سے. انڈیویجول ہمیشہ اپنے ہی جوتے اپنے سر پہ مارتا ہے. نیکسٹ اگر انڈیکس کے ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول کی بات کریں, وہ انڈیکس کے پاس میجر جو آگے ریزسٹنس ہے وہ 64,500 پہ ہے, جس سے آگے انڈیکس آپ کو تیزی دکھا سکتا ہے. اس کے بعد دوسرا جو ریزسٹنس ہے وہ 65,000 پہ, اور اس کے بعد 65,500.
سپورٹ کی بات کریں تو 63,500 پہ پہلی سپورٹ، اس کے بعد 62,800 اور اس کے بعد تقریباً 62,200. شارٹ ٹرم میں اگر بات کریں تو انڈیکس کا جو ٹرینڈ چینج تھا وہ 63,900 سے ہو رہا تھا. 63,800 پہ کلوزنگ انڈیکس کی. پہلی جو ریزسٹنس ہے، چھوٹی موٹی ریزسٹنس کہہ لی جس کو ہنس کے بھی انڈیکس توڑ سکتا ہے، وہ 63,900 کی ہے. اور اگر 64,400 کو انڈیکس سسٹین کرتا ہے تو پھر آگے آپ کو نیکسٹ لیول انڈیکس دکھا سکتا ہے اور آپ اچھے کی امید کر سکتے ہیں. سٹاپ لاس آپ ذہن میں رکھ کے چلیں 63,600 کا. اس سے نیچے انڈیکس اگر جاتا ہے تو پھر جائے گا 63,200 تک، یا اس سے نیچے پھر 62,000 کا ایریا جو ہے 62,600 800. نیچے بھی ہمارا انڈیکس 62,500 سے سپورٹ لے کے واپس آ چکا ہے، تو زیادہ پینک ہونے کی ضرورت کوئی نہیں. سموار کو بھی تھوڑا پریشر دیا جائے گا. نظر آ رہا ہے کہ بگ انویسٹر پریشر دے گا انڈیویجولز کو اور مال چھڑوانے کی کوشش کرے گا، اور کچھ لوگ مال دیں گے بھی. سب سے زیادہ جو سیلنگ ہے وہ فارن انویسٹر کی ہے، تقریباً 10 ملین کی. تو آل ادر سیکٹر میں انہوں نے سیلنگ کی 0.86 ملین ڈالر کی. سیمنٹ میں ان کی سیلنگ ہے 0.39 ملین کی. کمرشل بینکس میں ان کی سیلنگ ہے 1.46 ملین کی. فرٹیلائزر میں ان کی سیلنگ ہے 1.12 ملین کی. فوڈ اینڈ پرسنل کیئر میں ان کی سیلنگ ہے 0.02. آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز میں ان کی سیلنگ ہے 4.36 ملین ڈالر کی. او جی ڈی سی پی پی ایل وغیرہ میں. آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں ان کی سیلنگ ہے 0.34 ملین کی. پاور جنریشن میں ان کی سیلنگ ہے 1.08 کی. ٹیکنالوجی میں ان کی سیلنگ ہے تقریباً $500 ملین کی. تو پینک نہ ہو، ایلفی لگا کے بیٹھے رہیں چپ کر کے. جب انڈیکس دوبارہ ریکوری کی طرف جائے گا تو انشاءاللہ دیکھیں گے کیا سیل کرنا ہے اور پروفٹ بک کرنا ہے. کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ سٹاک پہ بات ہوگی، ساتھ میں ہو سکتا ہے کہ ان کے فنڈامنٹل بھی شیئر کر دوں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.